بہت زیادہ شیطانی وسوسے اور خیالات آتے رہتے ہیں، اور میں کبھی گھبرا بھی جاتا ہوں، اور کبھی ایسے ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ ایمان کا خطرہ بھی لگتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی شیطانی وساوس اور خیالات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں، یعنی پوری قوت سے خیالات بد کو اور وساوس وغیرہ کو دور کرنے اور اپنے ذہن کو کسی اور اچھے کاموں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر لیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ باقی ظاہرہ کہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا علاج موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو معلم انسانیت ہیں، سید البشر ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا یہ علاج تجویز فرمایا، جیسا کہ کتب احادیث کے اندر بھی ہے، مسلم شریف میں اور اسی طرح ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی ایسی نوبت آ جائے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی کفریہ خیال ذہن میں آ جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے یہ بات پوچھی ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس طرح پڑھے، آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ باقی حضرات نے، جیسا کہ حضرات محدثین ہیں یا عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا بزرگان دین ہیں، وہ یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ بھائی پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ پیشاب کے اندر جو ہے نا وہ چھینٹے وغیرہ، اس کے اندر بے احتیاطی کی وجہ سے بھی انسان کے دماغ میں وسوسے وغیرہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں کو کس نے پیدا کیا۔ حدیث کے الفاظ تو خیر اس وقت میں نہیں پڑھ سکتا، اس کا مفہوم جو میرے ذہن میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ شیطان یہ وسوسہ بھی دماغ میں پیدا کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو پھر اس بندے کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ حاصل کرے، اور پھر وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ وَلِينَتِهِ۔ تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو نامناسب خیالات ہیں، حد الامکان جو ہے نا ایسے خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ باقی پھر یہ تعوذ وغیرہ بھی پڑھے اور اس کے اوپر عمل بھی کرے۔ باقی میرے خیال میں مشورہ ہے اور تجویز ہے کہ بھئی کسی طبیب سے، کسی سمجھدار آدمی سے جو اس شعبے کے ساتھ متعلق ہو، اس سے بھی جا کر اپنی یہ بات سامنے رکھی جا سکتی ہے اور اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کبھی نفسیاتی اسباب کے تحت بھی جو ہے اس کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ امکان ہے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب رکھے۔